بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، قصص الانبیاء میں آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ان میں سے جس عظیم ہستی کے بارے میں ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر بڑے ادب و احترام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی، کیونکہ حضرت سارہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی یعنی حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے علاوہ اس غلط فہمی کے بارے میں بھی بتائیں گے جو یہودیوں کی پیدا کردہ ہے اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو میں اکثر اوقات بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے۔ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے اور کس کی اولاد تھے؟ ساتھیوں، یاد رہے کہ اسرائیل یعقوب کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس ویڈیو میں دوستو حضرت یعقوب کی زندگی کے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، جو کہ آپ کے لیے بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے۔ آئیے دوستو چلتے ہیں باقاعدہ اپنی ویڈیو کی طرف۔ پیارے ساتھیوں، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس اور ان کی اہلیہ کی عمر 90 برس تھی جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ہاجرہ کے ساتھ 14 سال سے مکہ مکرمہ میں آباد تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک قوم کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں، جو بدکاری میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ کی طرف سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا ہے۔ انہوں نے ان کو یعنی سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی اور اس کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے کہا، اے ہے میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے بھی فرشتوں سے تعجب کا اظہار کیا اور کہا، جب مجھے بڑھاپے نے آن پکڑا تب تم مجھے فرزند کی خوشخبری دینے لگے ہو۔ اب کیا ہو؟ کیوں خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خلیل کو اولاد جیسی نعمت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی 5 تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور نیک فرزند اسحاق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ابراہیم نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔
حضرت اسحاق کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی، اور بعد میں بنی اسرائیل میں جتنے نبی پیدا ہوئے سب آپ کی نسل سے تھے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے، ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت فرمایا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناخور کی پوتی سے ہوئی جن کا نام رفقہ تھا۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی اور انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے۔ ساتھیوں، آخرکار آپ کی دعائیں قبول ہوئیں۔ شادی کے 20 سال بعد اللہ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عنایت فرمائے۔ ایک کا نام مہیسو رکھا گیا جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کی اولاد رومی کہلائی، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام یعقوب تھا جن کا لقب اسرائیل تھا، اور جو بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل نے خدا کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا، جو کہ توریت میں اضافہ ہے، جو کہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، اور بعض کتب میں 160 سال بھی لکھا ہے۔ وفات کے وقت آپ کے دونوں صاحبزادے مہیس اور یعقوب دونوں موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے پہلو میں دفن کیا۔ آپ کو فلسطین کے شہر الخلیل میں دفن کیا گیا۔ ساتھیوں، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔